بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ آج کل جو سیزن چل رہا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار وغیرہ، تو وہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، تو آپ سب دعا کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن چلیں، طبیعت تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا چینل ہے، یہ صرف ہم دنیاوی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اچھی بات سیکھنا، اچھی بات سکھانا، اچھی بات سننا، اچھی بات بولنا، یہ بھی تو صدقہ جاریہ ہے نا، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ہم اس میں کوشش تو یہی ہوتی ہے، دیکھیں چراغ سے چراغ جلتا ہے، میں آپ سے بات شیئر کرتی ہوں، آپ کسی اور سے کریں گے، پھر آپ کسی اور سے، وہ کسی اور سے، وہ کسی اور سے سے شمع جلتی چلی جائے گی، اور چراغاں پھیلتا چلا جائے گا، اور اس چراغاں میں انشاءاللہ کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ ویڈیو جب دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی عبادت بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کی شخصیت میں ایک خوبصورت تبدیلی بھی آئے گی، اور اگر خوبصورت تبدیلیاں آلریڈی موجود ہیں تو ان میں مزید نکھار آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے، ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے، شکر ادا کرنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی شکر کرنے کا ایک الگ انداز بھی ہوتا ہے، شکر کرنے کے ایک ڈیفرنٹ طریقے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، سجدہ شکر ادا کرنا، رب کائنات کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، سجدہ شکر کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، حمد و ثنا کرنا، بے شک یہ تب ہے۔ لیکن دیکھیں، دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے اپنی زندگی کے جو مراحل انجام دے رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی اگر آپ باتوں کو بھی دیکھیں تو آپ ان کا بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں کر سکتے۔ بہت ہی ایک پیارا سا میں نے واقعہ پڑھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ایک خاتون تھی نا، جس کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو کاغذ پر لکھا کرتی تھی۔ اور ایک رات اس نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا شوہر تمام رات زوردار خراٹے لیتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس تو ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ پھر لکھا کہ میں خوش ہوں کیونکہ میرا بیٹا صبح سویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بھر مچھر اور کھٹمل مجھے سونے نہیں دیتے، یعنی وہ رات گھر پر ہی گزارتا ہے، آوارہ گردی نہیں کرتا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ مطلب وہ دیکھیں، اللہ نہ کرے لیکن کوئی ناشکری عورت ہو تو وہ کہے کہ میرا بیٹا صبح اٹھ کے میرے سے بحث شروع کر دیتا ہے، لیکن اس نے اس کو ایک پازیٹیو سینس میں لیا۔ پھر اپنے شوہر کے خراٹے کو اس نے ایک پازیٹیو سینس میں لیا کہ شکر ہے، اس پر بھی شکرانہ کا پہلو اگر ڈھونڈا جائے تو انسان ڈھونڈ سکتا ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ ہر مہینہ بجلی، گیس، پانی، پیٹرول وغیرہ کا مجھے اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں ہے تو ٹیکس ادا کرتی ہوں، اور اگر یہ نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی، اس پر بھی میں کہتی ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے نا خوبصورت بات۔ پھر وہ عورت کہتی ہے میں خوش ہوں کیونکہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے، یعنی کہ میرے دن بھر کے اتنے کام ہوتے ہیں، اتنے سخت کام ہوتے ہیں، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سارے کام، یہ تمام امور زندگی انجام دے رہی ہوں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اور وہ یہ بھی اس بات پر شکر ادا کرتی ہے کہ یہ طاقت اور ہمت صرف اللہ کی ذات سے ہی کے ہی فضل سے ہے۔ پھر وہ کہتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا، گھر کے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں، اور دروازے کھڑکیاں صاف کرنی پڑتی ہیں۔ شکر ہے کہ میرے پاس گھر تو ہے، جن کے پاس گھر نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ مطلب اس پر بھی اس نے دیکھے شکرانے کا کیسا خوبصورت پہلو ڈھونڈا کہ شکر ہے، کام کر رہی ہوں تو اپنا گھر ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ رہی ہوں۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ کبھی کبھار میں تھوڑی بیمار ہو جاتی ہوں، یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں، یہ نہیں کہ بیمار ہوں تو میں یہ کہوں کہ ساری بیماریاں مجھے ہی ہیں، ساری تکلیفیں مجھے ہی ہیں، ساری پریشانیاں مجھے ہی ہیں۔ وہ کہتی ہے میں اس بات پر شکر ادا کرتی ہوں کہ کبھی کبھی بیمار ہوتی ہوں، زیادہ تر تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ زیادہ تر تو میں ٹھیک رہتی ہوں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں خوش ہوں
کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے میں میرا پرس خالی ہو جاتا ہے، کافی ساری رقم میں اس معاملے میں صرف کرتی ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو زندگی کتنی بے رونق ہوتی۔ اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے مالک تیرا شکر ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں، یعنی مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہی ہے نا، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جب آپ صبح سویرے اٹھیں، سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ صحیح سلامت ہے، الحمدللہ آپ کے آس پاس خوشیاں ہیں، الحمدللہ، تو یہ کتنی پیاری بات ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں جینے کے اس انمول فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگی کو پرسکون بنائے رکھتی ہوں۔ اسی لیے دیکھیں، خوشیاں تلاش کریں، خوشیاں آپ کے پاس ہیں، آپ کے اندر ہیں۔ خوشیاں ایسے تو نہیں ہیں نا کہ اوپر سے نازل ہو جائیں گی۔ اللہ نے آپ کو چھوٹی چھوٹی بے شمار خوشیاں دے رکھی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان خوشیوں کو نظر انداز کیے رکھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا سیکھیے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کرنا سیکھیے کہ وہ پروردگار عالم کتنا رحمان ہے، کہ اس نے آپ کو کتنے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ، مجھے بہت اچھی لگی یہ بات، آپ بھی اس کو اڈاپٹ کریں، اور میں بھی کروں گی، اور میں نے الحمدللہ کی ہوئی بھی ہے، کہ اپنے بچوں کو ہم کیسے شکر گزار بندہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ، کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اکثریت تھینک لیس ہو گئی ہے، وہ شکر ہی نہیں ادا کرتے، نہ اللہ کا ادا کرتے ہیں، نہ بندوں کا ادا کرتے ہیں، نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین کا ادا کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو شکر ادا کرنا سکھائیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، شکر آنے کا اور شکریہ ادا کرنے کی جب تعلیم ہی نہیں رہی تو ہم کیسے جو ہے وہ اس کو اپنے بچوں میں یہ عادت ڈال سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ڈال سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک بار نا ہوائی جہاز میں ایک یورپین عورت تھی، اور وہ اپنے بچے کو چمچ کے ذریعے چاول کھلاتی، یورپین تھی لیکن چاول کھلا رہی تھی۔ اچھی بات تو کسی بھی جگہ پہ مل جا سکتی ہے۔ وہ ہر چمچ کھلانے کے بعد اپنے بچے سے کہتی سے تھینک یو، اور وہ بچہ اپنی زبان میں کہتا تھینک یو۔ پھر وہ اس کو چمچ دیتی، دوسرا چمچ دیتی، پھر اسے کہتی سے تھینک یو، پھر وہ تھینک یو کہتا۔ تو دیکھیے، جب ایک ایک نوالے پر وہ اپنے بچے کو شکر ادا کرنا سکھا رہی ہے، تو آپ بتائیں کہ جب اس کا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ کیا شکر ادا نہیں کرے گا؟ وہ یقیناً شکر ادا کرے گا۔ وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا کرے گا، وہ اپنے سے وابستہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرے گا، جن لوگوں نے اس کے لیے آسانیاں کی ہوں گی، وہ ان کا بھی شکر ادا کرے گا۔ اور ویسے بھی تو اللہ نے کہا ہے نا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے عزیز رشتہ داروں کا، جو ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں، جو ہمارے لیے اچھا کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی کھانا بھیج رہے ہیں، آپ شکریہ ادا کریں۔ آپ کے والدین آپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک ٹافی کیوں نہ ہو، آپ شکریہ ادا کریں۔ کتنا پیارا جملہ ہے نا۔ تو جب ہم شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں گے، پھر ہماری زبان انشاءاللہ اتنی عادی ہو جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ انسان واقعی انسان ناشکرا ہے، لیکن ہم نے ناشکرا نہیں ہونا، ہم نے رب کائنات کا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ شاکرین کے لیے ہوگا جو شکر ادا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔